بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہم نے کل پارٹ 78 کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا، یعنی اس کے حوالے سے ہم نے یہ بعد میں ذکر کیا تھا کہ جو کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو بعد میں سوال کی شکل میں یا پھر ہماری یادداشت میں جو باتیں آئیں گی، ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے ذکر کریں گے۔ تو اس کے ولاگ 2 کے طور پر ہم اگلا یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو بطور خاص، ان لوگوں کو جنہوں نے نیت کی ہے لاکھوں میں پڑھنے کی، درود شریف ایک دن میں کئی لاکھ پڑھیں گے یا 1 لاکھ پڑھیں گے یا بہرحال کثرت کریں گے، چاہے وہ کثرت ہزاروں میں ہو یا پھر لاکھوں میں ہو، تو ان لوگوں سے بطور خاص ہم مخاطب ہیں، اور کچھ ایسی کام کی باتیں بتائیں گے آج انشاءاللہ جو ہر ایک درود شریف پڑھنے والے کے لیے بہت مفید ہوگی، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کثرت میں لگ گئے ہیں یا لگنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کثرت کسی کے لیے ہزاروں بھی کثرت ہوتا ہے، کسی کے لیے لاکھوں بھی کثرت ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، آج ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے بطور خاص۔ ہم نے سب سے پہلے نوٹ کیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے تھے، اور ابھی بہت دن ہو گئے ہیں یا کچھ دن ہو گئے ہیں، اور آپ کا کام جس کے لیے آپ پڑھ رہے تھے وہ ابھی بن نہیں رہا ہے۔ تو کئی بار آدمی سوال اٹھانے لگتا ہے کہ میں نے تو اتنی تعریف سنی تھی، اتنی موٹیویشن ویڈیوز میں نے دیکھی تھیں، سنی تھیں، اور اتنی حدیثیں پڑھی تھیں، اتنے بزرگوں سے سنا تھا، آپ نے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بتایا تھا، میرا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو مایوسی کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ سن رکھیے، اگر کوئی بالکل ناممکن کام جو بالکل ہی ناممکن ہے، اگر اس کے امکان کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ ہر طرف سے بندہ مایوس ہو گیا ہو، تو اگر کوئی امکان کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اللہ نے اگر چاہا تو وہ درود شریف ہے۔ درود شریف کی برکت سے امکان پیدا ہو سکتا ہے اس کام میں جس کام میں آپ ہر امکان کے دروازے کو اپنے لیے بند پاتے ہیں۔ اس لیے چاہے کچھ وقت گزر جائے پڑھنے میں، محنت کرنے میں، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، ضرور ہوگا وہ وقت، اللہ نے اگر چاہا، کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی، انشاءاللہ خوش ہو جائے گی۔ اس لیے مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ وقت گزر رہا ہے، گزرنے دیجیے۔ کسی کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ چاہتے ہیں مانگتا رہے۔ دوسرا ہم نے نوٹ کیا ہے، جذبات کو قابو میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کئی بار جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر عشق کی آگ بیدار ہونے لگتی ہے۔ اللہ کرے میرے بھی سینے میں اور آپ کے بھی دل میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ روشن ہو جائے۔ تو جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ دھدکنے لگتی ہے۔ تو اس وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے جب عشق بڑھنے لگے اس وقت اپنے شیخ و مرشد یا اپنے استاذ سے رابطے کو بڑھائیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو عشق کی آگ لگنے لگی، کسی کو دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں یا بیداری میں یا خواب میں جیسے بھی ہونے لگا، یا کسی اور بزرگ شخصیت کی اس کو زیارت ہونے لگی۔ اب وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اب مجھے استاذ کی کیا ضرورت، اب مجھے اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی کیا ضرورت، اب تو میں خود ہی مرشد بن گیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، جتنے بھی یہ آگے بڑھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں جن کا میں نے پچھلی کلپس میں ذکر کیا ہے، ان سب کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے استاذ سے جڑ کر رہنا، سمجھے؟ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ ہر صورت میں استاذ کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اور جب آپ کی ترقی ہونے لگے اس وقت میں استاذ یا شیخ و مرشد جو بھی ہیں ان کی آپ کو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے جذبات میں بہنا نہیں ہے، اور استاذ سے رابطہ نہیں کم ہونا ہے، کم بھی نہیں ہونا، ٹوٹنا چھوڑ دیجئے، ٹوٹنا تو زہر قاتل ہے، ٹوٹنا نہیں، کم بھی نہ ہو بلکہ بڑھ جائے، بڑھ جائے۔ میں دیکھتا ہوں کئی بار خواتین میں یہ مرض ہوتا ہے، میرا تو بہت ایسا واسطہ ہے، خواتین جب ترقی کرنے لگ جاتی ہیں تو ہی وہ دوری بنا لیتی ہیں کہ اب مجھے استاذ کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تو یہ ہونے لگا، یہ ہونے لگا، یہ کیفیات، یہ کیفیات، یہ کیفیات، اور بس اب مجھے استاذ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ دوری پتہ نہیں کیوں دوری بنا لیتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی ترقی، اندیشہ ہے کہ ان کی ترقی کہیں رک نہ جائے۔ اس لیے جب ترقی ہونے لگے تو استاذ سے یا اپنے شیخ و مرشد سے رابطے کو اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط بنائیے، تاکہ اور ترقی کی راہ وہ آپ کو بتائے۔ چلیے جی، اچھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان تڑپتا ہے تو اس تڑپنے میں، ہاں جی ایسے بھی وقت آتے ہیں، آپ کہتے ہو گیا ایسے لوگ تو قبروں میں چلے گئے، یار یہ جملہ بالکل پسند نہیں ہے ہمیں۔ اگر ایسے لوگ قبروں میں چلے گئے تو مجھے بتائیے یہ آسمان و زمین آپ کی وجہ سے رکا ہوا ہے یا میری وجہ سے رکا ہوا ہے؟ یہ آسمان و زمین ان اللہ والوں کی برکت سے جو رکے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور وہ قبروں میں پیچھے والے چلے گئے۔ ہر دور میں اللہ ایسے بندے پیدا کرتا ہے، آج بھی کمی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم نے درود شریف کی کلپس شروع کی تھیں تو میرا اپنے ذہن میں یہ بات تھی کہ کون پڑھتا ہے ہندوستان میں درود شریف، کون پڑھتا ہے ہندوستان میں درود؟ کسی نے پڑھ لیا 100 200 500، میں نے تو بہت ساروں کو نہیں دیکھتا درود شریف پڑھتے ہوئے۔ یہ الگ بات رہی کہ میں جب اپنے بزرگوں کے یہاں جاتا ہوں تو بزرگوں کا ایک عام سا سوال میرے سے بھی ہوتا ہے کہ کتنا درود پڑھتے ہو؟ میرے مشائخ کا یہ سوال ہوتا ہے درود کتنا پڑھتے ہو؟ لیکن یہ خیر میرے مشائخ کی کرم نوازی ہے، ان کے احسانات ہیں، لیکن ایک عام معاشرے میں نہیں دیکھتا کہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کلپس بنانی شروع کی تو میں سمجھتا تھا فلاں ملک کے لوگ بازی لے جائیں گے، فلاں ملک کے لوگ آگے نکلیں گے، ان لوگوں میں بڑے جذبے ہیں، ان لوگوں میں بڑا عشق ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے آن ریکارڈ، ہمارے ریکارڈ میں جو لوگ ہیں، اللہ کی قدرت سے آج وہ اسی ملک کے اندر پائے جاتے ہیں جہاں ہم سمجھتے تھے کہ یہ کون پڑھے گا۔ 8 لاکھ والے یہ یہیں کے ہیں، 6 لاکھ والے یہیں کے ہیں، 3 لاکھ والے یہیں کے ہیں، 3.5 لاکھ والے یہیں کے ہیں، اور بے شمار لوگ دوسرے ملکوں کے بھی ہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ جو میری مایوسی تھی نا ہندوستان کے مسلمانوں کے متعلق، وہ غلط تھی، وہ غلط تھی، اس کے لیے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میری مایوسی کو اللہ نے دور کر دیا۔ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں اللہ کی فضل سے، جو پتہ نہیں کہاں کن کن ملکوں کے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے استاد محترم نے مجھے ایک بار تہجد کے وقت میں ایک میسج کیا تھا، مجھے یاد ہے شاید تہجد کا ہی وقت تھا، انہوں نے کہا تھا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ آپ سے درود شریف کا کام پوری دنیا میں لے، اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے، اللہ آپ سے درود شریف کا کام پوری دنیا میں لے گا۔ اب میں سمجھتا تھا پوری دنیا میں کیسے لیا جائے گا، پتہ نہیں، چلیے استاد جی نے دعا کی اور وہ کہہ رہے ہیں قبول بھی ہو گئی ہے۔ ان کا چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا، ان کا اللہ سے بڑا گہرا معاملہ۔ تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ قبول ہو گئی ہے تو پھر وہ پکی بات کر رہے ہیں، کوئی کچی بات نہیں ہے۔ تو کہ اللہ کیسے لیا جائے گا آخر کام؟ لیکن پھر میں نے دیکھا آج ان ملکوں کے فون اور میسیج اور کیا کیا آتے ہیں جن کو میں نے نام بھی نہیں جن ملکوں کے سنے، ان ملکوں کے لوگوں سے میسیج آتے ہیں کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درود شریف پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ جب قبول کرتا ہے تو ایسے قبول کر لیتا ہے جن ملکوں کے نام بھی نہیں کبھی سنے، وہاں الحمدللہ لوگ ہمارا درود امی کا عمل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ خیر بہرحال آگے ہم نے اگلا پوائنٹ جو نوٹ کیا ہے، اپنے احوال کو، اپنی کارگزاریوں کو جو آپ کو اس روحانی سفر میں پیش آئیں، اپنے ان رازوں کو زیادہ لوگوں کے موٹیویشن کے لیے زیادہ افشا نہیں کرنا ہے۔
اپنی باتوں کو بہت ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، اپنی باتوں کو تھوڑا چھپا کر رکھیں، اپنی جو روحانی جو داستان ہے، اپنی روحانی جو کیفیات ہیں، ان کو تھوڑا پردے کے اندر رکھیں۔ اگر بہت کسی کو بتانا ہے تو بس اپنے استاد یا اپنے شیخ و مرشد کو بتائیں، علاوہ نہ کسی کو بتائیں، علاوہ کسی کو نہ بتائیں، ورنہ تو پھر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اونچائی پہ گئے۔ مجھے کتنے لوگ بتاتے ہیں، ہم نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا، ہم نے اپنی بہن کو بتا دیا تھا، ہم نے جو ہے فلاں کو بتا دیا تھا، اس سے پہلے تو ہم بڑے مزے میں تھے، بڑا روحانی کیفیات تھیں، اس کے بعد ہماری کیفیت ہی خراب ہو گئی ہے۔ کتنے لوگ بتاتے ہیں مجھے، اور میں انہیں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں۔ اس کے جواب میں کوئی کہتا ہے استغفار پڑھو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہم سے ہو گئی تو اس کے لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، لیکن ایک غلطی عام طور پر درود شریف پڑھنے میں ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی کیفیات کو دوسروں کو بتا دیتے ہیں، دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں، میں اس کیفیت میں آ گیا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ بس دل میں آیا اور اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا، زبان پر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں میری اب کیا کیفیت ہے میں اب نہیں بتاؤں گا، تاکہ اب میں دوبارہ سے برباد نہ ہو جاؤں۔ تو اب ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ میں اپنی حاجات میں لگا ہوا تھا، اپنی ضروریات میں تھا، اور وہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر فلاں کام ہونا چاہیے۔ جب میں باہر نکلا تو اللہ کی قدرت سے وہی کام ہو رہا تھا جو میری ضرورت تھی باہر کے متعلق۔ میں سوچ رہا تھا یہ کام کریں ہمارے بچے لوگ، اس کام کو کر لیں ذرا، میرا وقت بچ جائے گا۔ میں نے باہر نکلا تو وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے، تو میں نے گھر میں پھر اس کا ذکر کیا۔ میں نے کہا دیکھو اس چیز کو میں سوچ رہا تھا، اور آج کل میں جو سوچتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بس یقین جانیے اس کے بعد سے وہ ایسا ہوا کہ وہ کیفیت زائل ہو گئی، خود میں یہ نقصان اٹھا کر بیٹھا۔ خیر اس کے بعد پھر وہ کیفیت کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب میں اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ تو آپ اپنی کیفیات کو دوسروں میں ذکر نہ کریں اگر آپ اپنی کیفیات کو بچانا چاہتے ہیں تو۔ چلیے ایک اور چیز ہے جس کا کل بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اپنی نیت کو درست رکھیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار چل جائے، میں اس لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں رزق والا بن جاؤں اس لیے درود شریف پڑھ رہا ہوں، میرا فلاں کام ہو جائے اس لیے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو اس کی پہلی نیت آپ کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی نیت حاجت اعظم ہونی چاہیے۔ کیا ہے حاجت اعظم؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب اور رضا کے واسطے پڑھ رہا ہوں۔ اور جب آپ درود شریف کے واسطے سے جو دعائیں کیا کریں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے، اللہ اس درود شریف میں آپ نے جتنی بھی بھلائیاں، خیر، انوار، برکات، جو بھی کچھ اس میں آپ نے بھلائی رکھی ہے، سادہ الفاظ میں کہوں کہ اللہ اس درود شریف میں آپ نے جو بھی کچھ انعام اور اکرام رکھے ہیں، دین کے ہوں، دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، وہ سب مجھے عطا فرما، سب مجھے عطا فرما۔ اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی عطا فرما دے اور ساری کائنات کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے عطا فرما، تو آپ نے دوسروں کا کوئی نقصان نہیں کر دیا۔ آپ یہ دعا کیا کریں، اللہ اس میں جتنی بھی برکتیں اور خیر اور بھلائیاں دین کی، دنیا کی، آخرت کی رکھی ہیں، اللہ وہ سب مجھے بھی عطا فرما۔ اچھا جی، ہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ، کئی بار کوئی آزمائش آتی ہے، بڑا ایسے ہی تھوڑی بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہیں، لیکن خلیل ایسے ہی تھوڑی بن گئے۔ کبھی آگ میں گرایا گیا، کبھی بیٹے کے گلے پر چھری چلوائی گئی، کبھی بیٹے اور بیوی کے لیے حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کر آؤ، آج کے مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر آؤ، جہاں ایک آدمی بھی نہیں ہے، پانی پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک درخت کا کوئی پھل نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آؤ۔ تو عزیزو، جب ایسے امتحانات سے گزرے تو اللہ نے کیا نوازا، کیا نوازا۔ ایک بات تو یہ بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل قیامت تک چلے گی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسل ابراہیمی میں ہے نا، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں قیامت تک چلیں گی۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل قیامت تک چلے گی، کتنا بڑا انعام۔ وہاں تو یہ ہو رہا تھا کہ پہلے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر یہ ہو رہا تھا کہ اولاد کے گلے پر چھری چلوائی جا رہی تھی۔
لیکن انعام کیا ملا؟ اولاد چلے گی قیامت تک۔ دوسری بات، مقام خلت سے نوازا گیا، خلیل بنایا گیا۔ تو آپ ولایت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی امتحان نہیں آئے گا ہم پر، نہیں، امتحان بھی آئیں گے۔ اگر آپ جمے رہیں گے تو مقام بلند پائیں گے، اور اگر قدم قدم نعوذ باللہ متزلزل ہو گئے، اگر آپ ڈر کر بچ کر بھاگ گئے تو پھر اللہ حفاظت رکھے، پھر اللہ حفاظت رکھے۔ اس لیے جمے رہو، پڑھتے رہو، امتحانات سے امتحانات کے مقابلے میں اللہ کی مدد مانگتے رہو۔ لیکن اگر اللہ کی قدرت سے کوئی امتحان آتا ہے تو پھر اللہ سے صابر بنے رہنے اور ثابت قدم ہونے کی، رہنے کی دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو امتحانات سے بھاگنا نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہت اہم، اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات، اپنے فون کا استعمال زیرو لیول پر کر دیجئے۔ کوئی ضروری کال آئی، سن لی، کوئی ضروری میٹر آیا، واٹس اپ چلا لیا، کوئی ضروری میٹر ہے، کوئی ضروری چیز ہے، یوٹیوب کھولنا ہے، دائرے میں رہ کر ضرورت کی حد تک اس کو کھول لیا۔ یہ نہیں کہ پتہ چلا وہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے دوسرے ہاتھ میں فون ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے دوسرے ہاتھ میں فون ہے۔ ایسی کیفیتیں نہیں ملتی، ایسی کیفیتیں نہیں ملتی۔ ادھر کیفیت بن رہی ہے، ادھر کیفیت بگڑ رہی ہے۔ اس لیے کیفیات کو بگاڑنے والی ساری چیزوں سے بچو۔ اس میں ایک چیز ہے، رزق حلال کا بھی اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ وہ دور پر ایک دوست کی شادی ہو گئی تھی اور صاحب اس میں جانا ہے، اب وہ حلال کھلائے گا یا حرام کھلائے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس شادی میں جانا ہے، بس شادی میں جانا ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں وہ چلتا ہے، چکن کے آئٹمس چلتے ہیں مختلف۔ چکن کو مرغے کو ذبح کرنے کے لیے کیسا آدمی بیٹھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی ضرورت نہیں، نہ کھانے والوں کو پرواہ ہے اور نہ کئی کھلانے والوں کو پرواہ ہے۔ بس وہ ذبح کر رہا ہے، بھائی اتنا کافی ہے کہ میرا نام ہو گیا، میں نے چکن کی فلاں آئٹم اور فلاں آئٹم اور فلاں آئٹم دی تھی، بس اتنا کافی ہے۔ کھانے والے بھی مست ہو کر کھاتے ہیں اور کھلانے والوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا جہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے والوں کو نہ کھلانے والوں کو، وہاں شہر قاضی کو بلا کر دعا کرائی جاتی ہے کہ دعا کیجئے کہ برکت ہو جائے۔ آئے ہے، برکتوں کا بھی لفظ ایسا لگتا ہے جیسے مذاق بنایا جا رہا ہے، جیسے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بعض لوگ مذاق بنوانے میں پہنچ بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کچھ بھی کرتے رہو، کوئی بات نہیں، ہم تو آ ہی گئے ہیں آپ کا نکاح پڑھانے کے لیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں ویسے تو، اللہ والے لوگ بھی ہیں، اللہ والے لوگ بھی ہیں۔ چلیے جی، آگے ہے درود شریف جو پڑھنی ہے وہ مشاہدات کی بنیاد پر نہیں پڑھنی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ہر نقطہ بہت ہی ایک سے بڑھ کر ایک ذکر کر رہا ہوں۔ میں جتنے نقطے میں نے لکھے ہیں، نوٹ کیے ہیں، یہ سارے کے سارے نقطے پیچھے والے، ہر اگلے والا نقطہ پیچھے والے نقطے سے اہم ہے۔ یعنی کسی بھی نقطے کو آپ غیر اہم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے میں نے اہم نکات جمع کیے ہیں اور ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو کیا ہے کہ مشاہدات کی بنیاد پر درود شریف نہیں پڑھنا ہے۔ کیا ہے مشاہدات کا مطلب؟ کہ وہ فلاں آدمی نے پڑھی تھی اور اس کا یہ والا کام ہو گیا تھا، میں پڑھوں گا تو میرا بھی ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ پھر درود شریف کیوں پڑھنا ہے؟ درود شریف حدیث شریف میں جو وعدے کیے گئے ہیں درود پر، درود پڑھو گے تو کیا ملے گا، ان وعدوں پر یقین کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی اللہ و رسول علیہ السلام کے وعدوں پر یقین کر کے اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل ہے، وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے۔ اور جو لوگوں کے مشاہدات کی بنیاد پر کیا جائے، فلانا آدمی نے پڑھا تھا، بالکل بے روزگار تھا، اس کا کام چل گیا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس کی شادی ہو گئی، اور اس کا مرض نہیں جا رہا تھا، اس نے درود شریف پڑھا، اس کا مرض چلا گیا۔ اگر آپ اس بنیاد پر کر رہے ہیں تو آپ نے حدیث کے وعدوں کو ایک طرف ڈال دیا اور لوگوں کے مشاہدات کو پیش نظر رکھا، یہ آپ نے غلط کام کیا، حدیث کو آپ نے کم کر دیا۔ ٹھیک ہے، مشاہدات سے بھی ایک جذبہ ملتا ہے، میں اس جذبے سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں حدیث پر نگاہ زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ و رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر مجھے عمل کرنا ہے۔
اس لیے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ سوال بار بار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے شاگرد کیسے بنے. وہ ہم نے ایک کلپ میں کہا تھا نا، اعتراضیوں کو ہم نے جواب دیا تھا. جن کو اعتراض ہے آؤ ہمیں ہاتھ دو، ہم نے یہ جملہ کہا تھا. ہم اب بھی اپنے جملے پر قائم ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ہم آپ کو اپنا ہاتھ کیسے دیں، ہم تو بہت دور اس ملک میں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کو اپنا ہاتھ کیسے دیں. ہاتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہاتھ ملانے آئیں گے، پتہ نہیں آپ کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. تو بس وہیں سے آپ ہماری تعلیمات سے جڑ جائیں اور ہمیں اپنے احوال سے موقع بہ موقع بتاتے بھی رہیں، اور جو تعلیمات ہم بتاتے ہیں ان کو فالو کرتے رہیں. یہی آپ کا اپنا ہاتھ دینا ہے. اور بیعت کرنے کی جو بات ہے تو اس کے متعلق ہم نے اب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ اس نیت سے 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود امی پڑھتے ہیں کہ ہم بیعت کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ بیعت شمار کیے جائیں گے. وہ ہمیں خبر بھی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بیعت کر لی ہے یا ہم نے بیعت کی نیت سے درود شریف پڑھا ہے. اور جن لوگوں کو بیعت کی نیت نہیں ہوتی وہ ایسے ہی پڑھیے درود امی 500 مرتبہ. نفع کی چیز ہے اور بھاری بھرکم نفع کی چیز ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بھاری بھرکم نفع کی چیز ہے انشاءاللہ. اچھا، ہم نے 9ویں پوائنٹ پر یہ ذکر کیا کہ رزق حلال کی فکر کی جائے. تو رزق حلال میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آج کل مختلف قمار بازیاں، جوئے کی مختلف شکلیں آن لائن بھی شو ہو رہی ہوتی ہیں، آن لائن ان کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کس کس شکل سے معاشرے میں سود کا جیسے راج ہو گیا ہے، سود کی جیسے حکومت ہو گئی ہو. ہر طرف سود 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 سود. استغفر اللہ. بندہ یہاں بہترین نماز پڑھ رہا ہے اور باہر جا کے دیکھو تو سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے، چاہے مجبوری میں لے رہا ہے. سود سے بچو، سود سے بچو. اور فضول تقریبات کی دعوتوں سے بچو. فضول تقریبات کی جو غیر اسلامی تقریبات ہیں ان کی دعوتوں سے بچو. ہمارے یہاں ایسی بہت ساری رسمیں پائی جاتی ہیں جو جائز بھی نہیں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اپنے کو نیک کہنے والے لوگ بھی ان میں شریک ہو جاتے ہیں. تو بہرحال رزق کا خیال کرو. اور مارکیٹ میں بھی کئی بار ایک چیز بہت اہم، آپ کے پیسے تو حلال ہیں لیکن آپ جو مارکیٹ سے چیز لے کر آ رہے ہیں کئی بار وہ حلال نہیں ہوتی. پتہ نہیں مارکیٹ میں جو آٹا آ رہا ہے وہ اس میں کیا ملایا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں. صحت کا جنازہ. آپ کے بچے جو ٹافیاں کھا رہے ہیں پتہ نہیں ان سے صحت کے اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں. حلال ہونا تو چلیے چھوڑیے، حلال ہونا تو چھوڑیے، ان کے صحت کے رونے ہیں، ان میں صحت کا اتنا نقصان ہے. تو اگر آپ حلال کا خیال کریں گے تو صحت اپنے آپ محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز حلال نہیں کی گئی، اور جو حلال کی گئی ہیں وہ صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ ہے حلال، یہ ہے حلال. پتہ نہیں کس کو حلال سمجھا گیا، لیکن حلال کا موٹا سا موٹی سی ایک مثال میں نے بیان کی ہے. جو حلال ہے وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے، اور جو صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اس کو آپ مطلقاً حلال نہیں کہہ سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں میں گنوا سکتا ہوں. تو رزق کا بڑا خیال رکھنا ہے. میں ایک مثال بتاتا ہوں. میں جب سورہ مزمل رائے پور کے زمانے میں پڑھتا تھا، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی. ایسی نمازوں کا لطف جو اس وقت میں تھا، ایسا لطف شاید زندگی میں بہت کم دیکھا ہوگا. ایسا لطف وہاں کی اس وقت کی ہر نماز میں تھا. اب ایک بزرگ سے ملنے کے لیے میں اور ایک ہمارے ساتھی تھے، ہم دونوں ملنے چلے گئے. ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے رائے پور کے پاس میں، ایک بادشاہی باغ ہے وہاں، حضرت مفتی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا انتقال ہوا. تو ہم جہاں گاڑی سے اترے وہاں ہمارے ساتھی کہنے لگے چلیے چائے پی لیتے ہیں. ہم نے چائے پی، اور چائے کے ساتھ وہاں ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں تو نمک پارے بولتے ہیں، وہاں اس کو مٹرا بولتے ہیں. تو مٹرا بھی ہم نے لے لیا اس وقت میں 1-2 روپے کا، جو بھی تو بہت سارا آ جاتا تھا 1-2 روپے کا بھی. تو یقین جانیے گا، اللہ جانے اس چائے میں کیا تھا، اس مٹرے میں کیا تھا. بس وہ ناشتہ ہم نے کیا ہے اور میری اپنی وہ کیفیت جو پہلے بنی رہتی تھی وہ کیفیت زائل ہوئی ہے. یہ میرے اپنے ساتھ ہوا. اس لیے
باہر کے کھانوں میں بڑی احتیاط کرو، بڑی احتیاط کرو۔ ہمارے یہاں تو پیشاب کا چلن بڑا زیادہ ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر پیشاب چھڑکا جاتا ہے، گائے کا پیشاب۔ بھلا عقل کہیں قبول کرتی ہے؟ تو بڑا احتیاط برتو، باہر کے کھانے پینے سے بچو، صحت کو بھی بچاؤ، ایمان کو بھی بچاؤ۔ اللہ۔ اچھا جی، ہاں ایک اور بہت اہم بات 10ویں پوائنٹ کے طور پر ہم نے یہاں نقل کیا ہے، درود شریف کے مبلغ بنو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے بہت پڑھتا تھا، اب میری چھوٹ گئی۔ آپ لوگوں کو درود شریف کی دعوت دیجئے، آپ بھی درود شریف پڑھو بھائی، آپ بھی درود شریف پڑھو بھائی، آپ بھی درود شریف پڑھو، ساری دنیا کو درود شریف بتائیے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، وہ سامنے والا پڑھے گا نہیں پڑھے گا وہ جانے، لیکن آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے۔ اس لیے درود شریف کے مبلغ بنو، درود شریف کے داعی بنو، درود شریف کی دعوت دو۔ آپ سے کچھ نہیں آتا، کوئی فضیلت بتانی نہیں آتی، اور اپنے مشاہدات زیادہ بتانے سے ہم منع کر رہے ہیں، تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی ایسے شخص کی جو صحیح طریقے پر درود شریف کو بتاتے ہیں، ان کی کلپ کو اٹھا کر بھیج دو، لو بھی اس کو دیکھو درود شریف کے فائدے دیکھو، کسی کی بھی ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میری بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، بہت لوگ کام کر رہے ہیں بیچارے، اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ میری تو سب کے لیے بہت دعا بھی رہتی ہے، اور میں ایسے لوگوں سے بہت خوش بھی رہتا ہوں۔ اور اچھا جی، 11ویں طور پر چلیے یہ ہو گیا۔ ہاں آگے ہے، احباب ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ اس میں مجھے ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ آپ ہم سے تو سارا ہمارا بایو ڈاٹا پوچھ لیتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کا فون نمبر کیا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں بتاتے۔ اب میں اجنبی آدمی کو کیوں اپنا فون نمبر دوں جی، مجھے کیا پتا آپ کون ہیں؟ کم سے کم بات کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، پھر سامنے والے سے کہیں۔ اب سامنے والا آپ کو سمجھے گا تو آپ سے بات کر لے گا، نہیں سمجھے گا تو وہ جانے اور آپ جانے۔ تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ آپ نمبر لے رہے ہیں تو آپ کیوں نمبر لے رہے ہیں، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں درود شریف کے متعلق بات کرنی، ٹھیک، بہت اچھی بات، ہماری بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ درود شریف کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں پریشان ہوں، اپنی پریشانی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات۔ لیکن سب لوگ جو نمبر لیتے ہیں وہ کام سے نہیں لیتے، ایسے بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو اب رات کو 2:30 بجے فون آ رہا ہے یا میسج آ رہا ہے، اور اس میسج کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ان کا منشا کئی بار یہ ہوتا ہے میرا رات کو 2:30 بجے میسج آیا ہے تو مجھے ابھی کے ابھی جواب چاہیے۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر ہم 2:30 بجے جاگ بھی رہے ہیں، پہلی بات تو کیا وہ جاگنے کا وقت ہے، لیکن اگر ہم جاگ بھی رہے ہیں تو کیا واٹس ایپ چلانے کے لیے جاگ رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو نمبر چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نمبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کے سارے سوالات، تقریباً سارے سوالات جو آپ ہماری اگر ساری کلپس میں، یہ 79 پارٹ آ رہا ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے پارٹس کے اندر آپ کے بے شمار سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، بے شمار۔ آپ ڈھونڈیں گے ملے گا انشاءاللہ، پہلے ذرا کوشش کیجیے، نہیں ملے پھر آپ اگر بات کریں کہ جی ہمیں آپ کا نمبر دے دیجیے، ہمیں اپنا سوال مل نہیں پایا اور ہم آپ سے جو ہے فلاں مسئلے میں رہنمائی چاہتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا آپ کا تعارف بھی ہو جائے، ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم سے بات کرنے والے کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں، کس ملک سے ہیں یا کس علاقے سے ہیں، ملک کے کس صوبے سے ہیں، کس شہر سے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ان کی کیا پہچان ہے، ان کی کیا تعریف ہے، کچھ تو پتہ چلے آخر۔ بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے آدمی آپ کا نمبر دے دیجئے، کئی لوگوں کو تو میں دے بھی دیتا ہوں، کئی لوگوں کو میں گھما دیتا ہوں۔ کیوں گھما دیتا ہوں؟ میں جانتا ہی نہیں آپ کون ہیں۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کو نمبر دینا ہے یا نہیں دینا۔ ویسے تو نمبر پڑا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن میرا ایک نمبر 9760 ہے، پورا نہیں بتا رہا ہوں، 9760 سے میرا ایک نمبر شروع ہوتا ہے۔ خدا رہا اس پر میسج وغیرہ نہ کیا کریں، میں نے یوٹیوب کے لیے الگ سے ایک نمبر رکھا ہوا ہے، آپ اسی پر رابطہ کریں، 9760 پر رابطہ نہ کریں۔ میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں، آپ کا میسج پڑا رہے گا، آپ کہیں گے جواب نہیں دیا، میں اس کو زیادہ دیکھتا ہی نہیں ہوں، جس کو دیکھتا ہوں اس پر کریں آپ۔ وہ کیا نمبر ہے، وہ ہمارا
یوٹیوب کی مختلف ویڈیوز میں، کہیں ڈسکرپشن میں پڑا ہوا ہے، کہیں میسیج میں پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ بہرحال آج کے اس کلپ میں بہت ساری معلومات افزا باتیں ہوئی ہیں آپ سے، اور اگر کچھ اور ایسی باتیں رہ گئی ہوں پھر بتائیے۔ میں ابھی 2 روز کے سفر پر رہوں گا انشاءاللہ، تو اس درمیان میں لائیو کا جو بات ہو رہی تھی، کچھ لوگوں نے کہا آپ لائیو آئیں، تو ان 2 روز میں تو لائیو آنا ذرا مشکل ہوگا، اس کے بعد سوچیں گے انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر لائیو کی کوئی ترتیب بنائیں گے اگر ضرورت پڑی تو، ورنہ انشاءاللہ کلپس اللہ نے چاہا تو آپ کو ملتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کی درخواست ہے ساری امت تک ہمارے اس پیغام کو پہنچائیں، خصوصاً درود شریف کے مبلغ بنیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے کلپس کو امت تک پہنچائیں، یہ بھی درود شریف کے مبلغ بننے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔